سر بنے گا پاکستان انڈین آرمی بھارتی فوج بھارتی فوج مودی کتا مودی کتا۔ جی ناظرین، آج 27 اکتوبر ہے، پوری دنیا میں بسنے والے کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد اپنے کشمیری بہن بھائی جو کہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم ہیں ان کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ آج چوک شہیدہ میں جو مرکزی ریلی ہے ڈپٹی کمشنر میرپور کی قیادت میں، وہ چوک شہیدہ میں آج پہنچے، وہاں پر دعا بھی ہوئی، خصوصی طور پر جو کشمیریوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس وقت یونیورسٹی آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آج کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج یوم سیاہ ہے اور ہمارے لیے یہ لمحہ بڑا فکر کا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج جو ہے وہ ہر روز نہتے کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے اور وہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، اور پوری پاکستانی اور آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انتہائی دکھ اور کرب میں ہیں کہ ان کے بھائی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہے ہم ہر طرح سے ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پاکستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور ہم اس وقت جو ہے پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کو بھی ہم یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ زبانی تو یہ دعوے انسانی حقوق کے کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس پہ آپ کی نہ کان سنتے ہیں نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یہ کسی طرح کا انصاف نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو انڈین آرمی ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر ایک ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جیسا پروفیسر صاحب نے پہلے بھی فرما دیا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص کر کے جو ہماری یونائٹڈ نیشن ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جو مسئلہ کشمیر ہے وہ اس کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ سب سے پہلے میں عدالت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی کوریج کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ہماری جو حریت قیادت ہے وہ میر وائز عمر فاروق 21 دنوں سے ان کو نظر بند کیا ہوا ہے، اور باقی بھی تقریباً قیادت پوری غیرکمال بنائی ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوان عورتیں بچیاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو میں اس گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ UN میں ہر جگہ سے اس کی انڈیا کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ہم اپنے طور پہ 27 اکتوبر کو اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ ایسا سیاہ دن ہے اس تاریخ کا کہ اس دن انڈیا نے ہماری آبادی پہ قبضہ کیا تھا، اور اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آج اسی لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا زیادہ عرصہ تک اس علاقے کو محکوم نہیں رہ سکے۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت نظیر، نہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ کسی کافر کو ملے گی۔ 4 اکتوبر 1947 کو سٹارٹ ہونے والی اس تحریک کے نتیجے میں جو تحریک 27 اکتوبر 1947 کو ختم ہوئی، 2 لخت کر دیا گیا کشمیر کو، اس جانب بھی کشمیری اس جانب بھی کشمیری، اس جانب جو مظالم ڈھائے گئے اس کا اطلاق آج تک نہیں کیا جا سکا، بے روا روی اختیار کی گئی، بے پناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کو باور کرا دینا چاہتے ہیں، اگر جس طرح ایک اشعار کہتے ہیں کہ نہ کشمیر کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، تو اس بات سے منظر ہے کہ ہم انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آج 27 اکتوبر کے حوالے سے میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان جو بھارت کی ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم آزادی کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں نے جانوں کو قربانیاں پیش کی ہیں، آپ کی یہ قربانیاں کسی صورت بھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور آج میں اسٹوڈنٹ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹ جا کے جہاد میں اس طرح انوالو تو ہو نہیں سکتے، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے۔ آپ اس الیکٹرانک میڈیا کے اس ہتھیار کے ذریعے اس فکر جو تحریک آزادی چل رہی ہے اس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پوری دنیا میں اس چیز کا باور ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے اس کا یہ ازالہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ساری دنیا میں بسنے والے کشمیری بھارت کے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں زمان مرزا جو کہ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مرزا صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی نام نہاد بھارت کے نام نہاد انتخابات جب بھی ہوتے ہیں تو کشمیریوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور بارڈر کے اوپر بھی جو ہے نا اس طرح کی فائرنگ کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں عدالت نیوز کا جنہوں نے آج براہ راست آج ایک ایسا سیاہ دن جو
मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज से 71 वर्ष कबल वो महाभारत जिसने अपनी अफवाह जो है वो मकबूजा कश्मीर में उतारी, और इसलिए उतारी कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर के महकूम और मजलूम अवाम के वो बुनियादी हक़ खुद इरादियत से वो चूँकि इनराफ कर रहा है। ये वही भारत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरी अवाम से ये मुक़द्दस मवाहिद किए थे कि उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। लेकिन भारत ने हीलों बहानों से ये उसकी ये रवायत रही है कि उसने मुज़ाकरात की आड़ में, चाहे वो सेक्रेटरी सतह पर हों, वजारत फ़ॉरेन मिनिस्टर की सतह पर हूँ या प्राइम मिनिस्टर के लेवल के डायलॉग हूँ, मैं ये समझता हूँ उसने जितने भी मुज़ाकरात किए हैं, वो अदवार जितने भी अदवार गुजरे हैं, उसने हमेशा पाकिस्तान को धोखा दिया। सिर्फ ये उसका ये कहना कि इसमें कश्मीरियों को शामिल ना किया जाए, मैं ये समझता हूँ भारत वहीं से बड़ा मुजरिम साबित होता है कि जिस लोगों का केस है, जिसके लिए आपने उसने कश्मीरियों का हक़ खुदराजियत तलब कर रखा है, उनसे बात ना करेगा तो वो किससे बात करेगा। जी बिल्कुल, यौम स्याह मनाने का मकसद एक तो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना, और इसके अलावा जो आलमी दुनिया का सोया हुआ ज़मीर है उसको जगाना भी है। इस यौम स्याह का मकसद हर साल कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाया जाता है। यौम स्याह में शामिल तमाम जो तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरा, वकला और सरकारी नुमाइंदे जो जितने भी थे, उन सब का यही कहना था कि भारत जो है मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम जो है वो फौरी तौर पर बंद करे और कश्मीरियों को हक़ खुदराजियत दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।